الرحمن الرحیم۔ کل سے خبر مستقل بہت سارے ذرائع سے آ رہی تھی کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک سے خوشبو آ رہی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ لوگ پوچھتے رہے، کل تھکن لوگوں کی تعزیت کے لیے کل آنا، ابھی بھی صبح سے لوگ ماشاءاللہ آ رہے ہیں، تو کل میں تحقیق نہیں کر سکا۔ آج پھر الحمدللہ میں نے مہد الفقیر جنگ رابطہ کیا اور مولانا ذیشان صاحب جو حضرت جی کے خادم خاص ہیں اور دعائیں لے کے آخری وقت میں بھی یہی موجود تھے حضرت کے پاس، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک سے خوشبو آ رہی ہے۔ الرحمن الرحیم۔ جو خبر متوقع تھی وہ آ گئی ہے اور چار دہانگ عالم ایسے پھیل گئی ہے الحمدللہ۔ خبر کیا ہے؟ ہمارے پیر و مرشد شیخ کامل ولی کامل حضرت اقدس حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین۔ ان کے بارے میں یہ خبر ہے کہ ان کی قبر مبارک سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ دو حضرات ہیں، دونوں علماء ہیں اور دونوں کا تعلق دیوبند مسلک سے ہے۔ دیوبند مسلک میں اور بریلوی اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ تو دیوبند مسلک والے یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بریلوی اور یہ شیعہ یہ دونوں قبر پرست ہیں، یہ دونوں مشرک ہیں، کیونکہ یہ قبروں پہ جا کر قبروں والوں سے مانگتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ پیر ذوالفقار نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند مسلک کے نقش بندی سلسلے کے ایک پیر صاحب تھے، اچھے انسان تھے، کہ جب ابھی فوت ہوئے تو ان کی قبر مبارک کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو اگر آپ یہی کہہ رہے ہیں، حضرت جی کی تعلیم میں ایسی کوئی بات ہمیں نہیں مل رہی، لیکن آپ نے ابھی سے یہ دعویٰ کیا، تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ جب انہی باتوں کو لوگ سنیں گے، آپ کے چہرے بھی ماشاءاللہ بڑے نورانی ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں، لمبی لمبی داڑیاں، خوبصورت چہرے، اور پھر خلفاء بھی ہیں آپ، تو لوگ تو آپ کو دیکھ کر ہی آپ کی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ اب جس نے یہ بات سنی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ سیدھا قبر پہ جائیں گے، قبر کی مٹی کو اپنے بدن پر مل لیں گے، اپنے بدن پہ اپنے جسم ملیں گے نا، گھر لے جائیں گے تبرک کے لیے۔ ابھی میں نے دیکھا، یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جماعت گئی ہوئی ہے حضرت کے قبر پر، اور باقاعدہ نماز کی صفوں کی طرح انہوں نے صفیں بنائی ہیں، ایک آدمی امام کی طرح پہلی صف میں اکیلے اور باقی لوگ پیچھے مقتدیوں کی صورت میں بیٹھے ہیں، اور سامنے قبر ہے۔ کسی دیوبندی عالم جنہوں نے دیوبند میں پڑھا ہے، میرے خیال میں آپ کو کسی دیوبند جیسے مولانا یوسف بنوری صاحب ہیں، کسی کو ان کی قبر کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے۔ غلام اللہ خان صاحب ہیں، اسی طرح عطا اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں، اس طرح شیخ القرآن ہمارے پنجپیر صاحب شیخ طاہر صاحب تھے، ان کی قبروں کا کسی کو معلوم ہی نہیں کہ قبریں کہاں ہیں، اور یہ کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ قبر سے اور قبر کی مٹی سے خوشبو نکل رہی ہے۔ تو یہ باتیں بالکل غلط ہیں، ان پر کوئی یقین نہ کریں، اور میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ بھی ایسی باتیں کریں گے تو آپ میں شیعوں میں اور بریلیوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ پھر کوئی پاگل ہے کہ بھائی میں دیوبندی بنوں، جو بھی، بس پھر تو جو شیعہ ہیں وہ وہیں پر ٹھیک ہیں، جو بریلوی ہیں وہ وہیں پر ٹھیک ہیں، کیونکہ دیوبندی بھی ایسی ہو گئے، ان کا بھی عقیدہ یہی ہوگا سیم۔ اب میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھے اسی سے اختلاف ہے کہ اکابر پرستی سے مقابر پرستی جنم لیتی ہے، اور ابھی حضرت جی پیر ذوالفقار نقش بندی صاحب تازہ فوت ہوئے، ان کی قبر کی مٹی ابھی خشک نہیں ہوئی، لیکن غلط بیانیاں شروع ہو گئی، شرک کی باتیں شروع ہو گئی۔ اب فی الحال تو میرے خیال میں ان کی قبر پر کوئی مزار نہیں ہوگا، مجھے لگتا بھی یہی ہے، لیکن کیا ہوگا کہ جب ان کی اولادیں چلی جائیں گی، ان کے بیٹے چلے جائیں گے، تو شرک نے اتنی جگہ کی ہوئی ہوگی نا،
ان کے ماننے والوں میں کہ ان کی قبر پر ایک بہت بڑا مزار بنے گا، ایک بہت بڑی خوبصورت عمارت ہوگی، اور پھر جیسے داتا گنج بخش کے مزار، عبداللہ شاہ غازی کے مزار اور نظام الدین اولیاء کی مزار پر لوگ جاتے ہیں، مانگتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اسی طرح پھر جس حضرت نے عمر بھر توحید کا درس دیا، انہی حضرت کی قبر کو لوگ شرک گاہ بنا دیں گے، یہی نقصان ہوگا۔